لم یاتی نذیروں کا فی نظر لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شاہ دو سرا جانا یا رسول اللہ یا رسول اللہ پڑھیے یا رسول یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ البحر علی والموج تغام من بے کس طوفان ہو شروع ببرکت ان اللہ وملائکتہ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين جو سوئے من گزر آری منے مسکیز ناداری جو سوئے من گزر آری جو سوئے من گزر آری منے مسکیز ناداری فدائے نقش نعلینت کنم جاں یا رسول اللہ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ سنا ہے حبیبی سیدی یا رسول اللہ ان غلاموں نے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی ارے وہ جہنم میں گیا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کم ممکن ہے پھر
مدحت رسول اللہ کی۔ حضرات گرامی، قابل صد احترام عاشقان مصطفیٰ، بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں اور سٹیج پر اس وقت سرمایہ اہل سنت علامۃ العصر حضرت قبلہ مفتی شمس الہدیٰ صاحب جلوہ گر ہیں۔ علماء کی محفل میں کچھ کہنا یا ان کا ٹائم لینا میں اس کا قائل نہیں ہوں، چونکہ ہمارے محترم میزبان نے اعلان کر دیا، تو چلو ہم بھی نبی پاک علیہ السلام کی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر لگاتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے مجددین کانفرنس کا، یہ دو مجدد جن کے نام سے یہ کانفرنس منعقد ہوئی، سنی جمعیت عوام برطانیہ کی جانب سے، سنی جمعیت عوام برطانیہ کے نوجوان غیور سنی مسلمانوں کی طرف سے، اور بریڈ فورڈ کی سرزمین پر یہ آج منعقد ہوئی محفل، یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ یا اللہ تیرا کتنا احسان ہے کہ تو نے اپنی اس زمین پر انبیاء، صحابہ، صلحاء کے بعد ایسے ایسے لوگ پیدا فرمائے ہیں کہ جن پر آج بھی دنیا ناز کرتی ہے اور تاریخ ناز کرتی ہے۔ اللہ کے کلام میں سے ایک آیت کریمہ جس کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل مجھے ہوا اور آپ کو سماعت کا ہوا، سبحان اللہ، میرا اور آپ کا رب فرما رہا ہے جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے یہ اس کے دل کی پرہیزگاری ہے۔ ایک تقویٰ ظاہری ہے کہ وہ آپ یا میں کسی کے ظاہری لباس کو دیکھ کر متاثر ہو جائیں یا ہو جاتے ہیں، ایک وہ تقویٰ ہے جس کا تعلق دل سے ہے، اور وہ تعلق اگر مضبوط ہو جائے تو پھر انسان مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا، اور یہی تو نقش ہے اور یہی تو مجددین کا پیغام ہے، اور یہی ان کا عظیم کارنامہ ہے کہ غفلت والے لوگوں کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کر دی۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ، ان کے بارے میں میری یہ گناہگار زبان کچھ کہے، امام اہل سنت کی تعریف میں کچھ آپ کے سامنے کر سکتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لم یشکر الناس من لم یشکر اللہ، جو انسان کا احسان نہیں مانتا، جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ رب کا بھی نہیں کر سکتا۔ تو اہل سنت و جماعت کی ارواح سے یہ بات نکلتی ہے اور دل کی گہرائی سے یہ بات نکلتی ہے، اے مجدد الفسانی، آپ پر اللہ کا کرم تھا، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں۔ یہ مجددین جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، آج کائنات میں ان کا ڈھنکا بج رہا ہے۔ ان دونوں بزرگوں کی جن کے نام سے یہ کانفرنس ہے، اگر ان کے کسی ایک حصے کو لیا جائے، ان کی علمی مقام کو باعث سے گفتگو بنایا جائے، ان کے تقوی کا ذکر کیا جائے، ان کے احکام شریعہ کی پابندی کا ذکر کیا جائے، ان کے عشق رسول کے سرمایہ کا ذکر کیا جائے، تو بڑی بڑی کتابیں بن سکتی ہیں اور بڑی بڑی راتیں بیت سکتی ہیں، لیکن عاشق رسول کی زندگی کا ایک لمحہ نہ بیان ہو سکتا ہے، نہ کوئی اسے پوری طریقے سے سن سکتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ سبحان اللہ، علامہ صاحب ہمارے مہمان جلوہ گر ہیں، ان کے سامنے کیا بیان کیا جائے؟ انشاءاللہ علماء کا دیدار کریں گے تو یہ بھی ثواب ہے، علماء کے ملفوظات سنیں گے تو یہ بھی ثواب ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ حضرت مجدد پاک نے مکتوبات امام ربانی جو کتاب مرتب فرمائی، اگر آپ یا میں اس مکتوبات کا ایک مکتب پڑھ لیں
ہم اس کو ایک ہی مکتب کو اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں تو نتیجہ یہ اخذ ہوگا کہ اے انسان اگر تو کامیابی چاہتا ہے تو مجدد الفسانی کے نقش قدم پر چل تو تجھے مدینہ پاک پہنچ جائے گا تو۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مجدد پاک ہم نے آپ کو تو نہیں دیکھا، اعلیٰ حضرت ہم نے آپ کو تو نہیں دیکھا، اے محدث سے گولڑی ہم نے آپ کو نہیں دیکھا، یا شیخ عبد القادر جیلانی ہم نے آپ کو تو نہیں دیکھا، لیکن ہم نے وقت کے لحاظ سے جو اللہ نے ہم پر انعام فرمایا، ہم نے حضرت علامہ پیر سید عرفان شاہ صاحب کو دیکھا، کیونکہ یہ کڑی ملتی ہے، یہ لائن چلتی ہے، اور اگر حضرت کو اللہ تبارک و تعالی یہاں کا انتخاب نہ فرماتا تو ہم اور آپ پہ کیسے ان کو بزرگوں کو یاد ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شیر اہل سنت، رئیس المناظرین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر اہل سنت، سادات کرام، پاسبان مسلک اعلی حضرت، حسن علیہ فقی شریف، حسن علیہ بریلوی شریف، سبحان اللہ۔ دوشی پڑھے سارے حضرات بلند آواز سے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحبک یا شفیع المذنبین۔ حضرات گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مجددین کانفرنس جن شخصیات اور جن نفوس قدسیہ کے نام سے آج کی کانفرنس رکھی گئی ہے، میں نے یہ بھی عرض کیا کہ جو آدمی انسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ رب کا بھی نہیں ادا کر سکتا۔ یہ دونوں ایسی شخصیات ہیں کہ جن کا نام آج بھی زندہ ہے، تا صبح قیامت زندہ رہے گا۔ اور جب حضرت صاحب تشریف لائے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے غوث پاک کی زیارت نہیں کی، بہت بعد میں پیدا ہوئے، ہم نے امام احمد رضا کی زیارت نہیں کی، بہت بعد میں دنیا میں آئے، ہم نے محدث سے گولڑی کو نہ دیکھا، بہت بعد میں پیدا ہوئے، مجدد پاک کافی عرصہ پہلے ہوئے، لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے آل رسول کے ایک عظیم شخصیت کو دیکھا جن کا نام آج بھی دنیا میں بج رہا ہے، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت یہ نام زندہ ہوتا بندہ رہے گا، اور وہ ہستی حضرت علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب قبلہ کی ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب سنی ہیں کہ ایسے ایسے بزرگوں کا دیدار ہمیں ہوا، بس ان کے دامن سے لگ جاؤ اگر فلاح چاہتے ہو تو۔ میں بات کو ختم کر رہا ہوں بس دو جملوں میں۔ جن دو ہستیوں کا یہ عرس ہے ان کو خراج تقسیم پیش کیا جا رہا ہے، حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور تو ان کا علمی مقام، ان کا تقوی کا مقام، ان کی اپنی عظمت، ان کی تصانیف، ان کی امامت، ان کے تخیلات اپنے مقام پر ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ دو ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کر دیا ہے۔ اور دونوں حضرات کے پیر و مرشد اپنے اپنے وقت میں یہی فرماتے گئے کہ اگر خدا نے قیامت کے دن پوچھ لیا کہ اے حضرت باقی باللہ آپ نے دنیا سے کیا سرمایہ، اب کیا لائے ہیں، کیا عمل لائے ہیں، اور حضرت آل رسول جو امام آل سنت کے پیر مرشد تھے، پیر خانہ تھا، انہوں نے بھی فرمایا کہ اگر مجھ سے رب نے پوچھا کہ آپ دنیا سے کیا لائے ہیں تو میں یہی کہہ دوں گا احمد رضا کو لایا ہو، اور وہ احمد رضا کہ جو تیری محبت میں فنا تھا اور فنا پھر رسول بھی تھا، اور اس نے مردہ دلوں کو عشق مصطفیٰ سے شمع اس کے روشن کو ایسے شمع روشن کی کہ ان کے مردہ دلوں کو زندگی عطا فرما دی۔ سنی عقیدہ کتنا پیارا عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت صاحب جلوہ گھر میں کیا عرض کروں،
جس شخص نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہوں اور ہر ٹاپک کو بیان کیا ہو، ہر موضوع کو بیان کیا ہو، اور فتاوی رضویہ جیسی کتاب جس کی پہلی لائن پڑھنے نہیں آتی تھا مشکل کا، وہ امام احمد رضا علیہ رحمہ، اے اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ آپ کی تربت پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ نے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ سنا ہوگا، جب حج بیت اللہ شریف کی تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں کتاب لکھی تھی الدولۃ المکیہ بالمعادۃ الغیبیہ۔ بس یہ بات میں کیا کہ ختم کرتا ہوں، الدولۃ المکیہ بالمعادۃ الغیبیہ، یہ کتاب لکھی تو وہاں کے علماء کے لیے بھیجی کہ اسے تصدیق کرا کے لاؤ، دکھاؤ وہاں کے مفتیان نظام کو، دیکھیں کہ یہ کیا لکھا ہے اس میں۔ تو وہاں کے جو اس وقت جید علماء تھے انہوں نے اس کتاب کو ایسے دیکھا تو حیران ہو گئے، وہ کہنے لگے کہ ہم تو عربی ہیں، ہماری زبان تو عربی ہے، لیکن یہ تو عجم سے آیا ہے، یہ تو ہندوستان سے آیا اور اتنی جامع کتاب لکھ دی ہے، اور پھر نہ کوئی لائبریری ہے، نہ یہاں کوئی کتاب ایسی ہے کہ جس کا حوالہ دیا جاتا، مگر یہ کتنا قابل بندہ ہے۔ اور جن کے ہاتھ بھیجی تھی نا، وہ واپس جب لائے تو پوچھا آپ نے کہ بھئی کیا کہہ رہے تھے یہاں کے علماء، قاضی مکہ، قاضی مدینہ پاک کیا کہہ رہے تھے؟ جی انہوں نے یہ کہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام کی بات سنو، میں بس اس پہ بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے میرے غلام، یہ احمد رضا کا کمال نہیں، میں بخار کی حالت میں مقام ابراہیم پر جلوہ گر تھا، میرے دل میں خیال پیدا ہوا ایسی کتاب لکھی جائے تاکہ یہ بھی جان جائے کہ عشق مصطفیٰ کیا ہے، اس لیے کہ عشق مصطفیٰ مرنے کے بعد بھی نہیں نکلتا، یہ دنیا کی ساری جائیداد رہ جاتی ہے مگر عاشق کا ورثہ کیا ہے، عاشق کی کیا دولت ہے، عشق مصطفیٰ ہے۔ جس کتاب سے میں نے پڑھا میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا احمد رضا کا یہ کمال نہیں، اے میرے غلام بتاؤ یہ کس کا کمال ہے؟ حضرت ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں مقام ابراہیم پر جلوہ گر ہو کر باب ملتزم کی طرف میرا منہ تھا، جب میں کتاب لکھنے لگا تو باب ملتزم پر سرکار عبد قرار سید الانبیاء، ہم غریبوں کے آقا، ہم گنہگاروں کے مولا سید الانبیاء جلوہ گر تھے۔ امام احمد رضا تیری آنکھیں کتنی پیاری ہیں کہ جنہوں نے کتنی مرتبہ رسول اللہ کا دیدار کیا، اور جس نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا ہو اور جس پر اللہ نے عطا کی۔ امام احمد رضا اور مجدد پاک اور بہت سارے بزرگان دین ہیں جو عطائی ولی ہیں، ورنہ اتنی سی عمر میں اتنا بڑا کام کسی انسان کے وس کی بات ہے؟ اللہ تعالی ہمارے سر کے تاج کو حیات خزی عطا فرمائے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے انہیں محفوظ فرمائے۔ وہی مشن جو امام محمد رضا کب سے چلا رہے ہیں، اور پھر گھر میں یا عام جگہوں پر کوئی بات کرنا تو اور ہے، لیکن کسی ایسے موقع پر جہاں مجدد پاک نے جہانگیر کے سامنے بات کی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب میں کتاب شروع میں نے کی لکھنا تو نبی پاک علیہ السلام باب ملتزم پر جلوہ گر تھے، اور حجر اسود کے کونے پر مولا علی شیر خدا جلوہ گر تھے، اور دوسرے کونے پر حضرت شیخ سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب سبحانی جلوہ گر تھے۔ تو جب میں کوئی بات لکھتا تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ پیش ہوتی تو سرکار تصدیق فرماتے احمد رضا ٹھیک لکھا ہے، اور یہ دونوں بزرگ بھی اس کے گواہ ہوتے۔ پھر میں اگلی بات لکھتا تھا جس کا تعلق اتنا نبی پاک علیہ السلام سے ہے، اس کی تعریف میں کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مسلک پر قائم و دائم فرمائے اور ہمارا حشر و نشر انہی اشیاء کے مصطفیٰ کے ساتھ رکھے، اور جب قیامت ہو تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ مجھے خاص کر، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اللہ مجھے بھی حضرت امام احمد رضا اور مجدد الفسانی کے نالین پاک کے صدقے میں ان کے ساتھ
تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 1000 سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرت افروز تقاریر، قراء اعظام کی آواز میں تلاوت کلام پاک، نعتوں اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں۔ پوٹوہاری اشعار، قوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹیں پورے یو کے میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی۔ تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ، نزد حنفیہ مسجد، بریڈ فورڈ آرٹ۔ ٹیلی فون 480327 اور 775721۔